السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری فاروق اتاری آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے اور آپ کتنے زیادہ مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دنیا اور آخرت کے ہر کام میں برکت عطا فرمائے۔ یہ میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں یہ وہی سنے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، کیونکہ قرآن و حدیث کی بات وہی سنتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو یقین رکھیے، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ اس کو سن کے آگے جائیں گے، ورنہ آپ فنی کلپ تو دیکھ لیں گے، ڈانس والے کلپ تو دیکھ لیں گے اور کامیڈی پروگرام کے کلپ تو آپ دیکھ لیں گے، لیکن حدیث سننے کی آپ کو توفیق نہیں ہوگی۔ تو یہ اب آپ کے اوپر ہے اور آپ نے جانچ کرنی ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ حدیث پاک ایسی ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر علم جمع فرما دیا اس حدیث پاک میں۔ فرمایا پانچ باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ پانچ کام، یہ پانچ باتیں اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو۔ میں زیادہ کلپ کو لمبا نہیں کروں گا تاکہ آپ کا ٹائم بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ صرف نہ ہو اور آپ بآسانی اس کو سن پائیں۔ فرمایا پانچ باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 2 فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی امارت یعنی مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور نمبر 5 اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یقیناً یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر علم جمع فرما دیا ہے اس کے اندر۔ یوں سمجھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی بات ایسی ہوتی تھی کہ بات مختصر، بات مختصر لیکن اس کے معنی جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہوا کرتے تھے۔ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں حدیث مبارکہ کو کہ جو بندہ کام جوانی میں کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، جو صحت میں کر سکتا ہے وہ بیماری میں نہیں کر سکتا، جو فراغت کی حالت میں وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، وظائف کر سکتا ہے، چلا کر سکتا ہے، وہ مصروفیت جب آ جاتی ہے پھر وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بندہ جو کام مالداری میں کر سکتا ہے، مال ہوتے ہوئے کر سکتا ہے، اللہ کو جس طریقے سے راضی کر سکتا ہے، مال ہو تو حج بھی کر سکتا ہے، عمرہ بھی کر سکتا ہے، مساجد بھی بنا سکتا ہے، مدارس بھی بنا سکتا ہے، وہ غریبوں کی خدمت بھی کر سکتا ہے، یتیم خانہ بھی چلا سکتا ہے، ہوتا ہے تو اس طریقے سے وہ نیک اعمال کر سکتا ہے، لیکن غربت جب آ جائے تو پھر وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ مرنے سے پہلے اس زندگی میں نیک اعمال کر لو، نیک اعمال کرنے کی عادت ڈال لو۔ میں اس کلپ کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بس آپ کو میں ایک فکر کی سوچ دیے جا رہا ہوں کہ آپ فکر کریں اس طرف۔ اگر آپ جوان ہیں تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، اس کی قدر کر لیجئے، جوانی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیجئے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو اس وقت سے پہلے کہ اللہ آپ کو بیمار کرے آپ نیک اعمال کر لیجئے، آپ کچھ سیکھ لیجئے، کچھ سکھا دیجئے۔ اگر آپ امیر ہیں تو غربت آنے سے پہلے، کیونکہ وقت پلٹتے دیر نہیں لگتی میرے بھائی، غربت آنے سے پہلے جو بھی نیک کام کرنا ہے کر لیجئے، ورنہ یہ مال یہاں کا یہیں پڑا رہ جائے گا اور آپ کے بعد آپ کے وارثین اس کو تقسیم کرنے کے لیے آپس میں جھگڑتے رہیں گے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، اور جب موت آ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے فرمایا اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اللہ کی نعمت ہے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیجیے،